حرام ہے. یہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے. تو لہٰذا ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے. تو عورتیں انگوٹھی پہنے سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، پلیٹینم، کوئی مسئلہ نہیں. زیور پہنے، کڑے پہنے اور چوڑیاں پہنے، اس کی یہ تمام چیز درست ہے. لیکن چوڑیوں کے معاملے میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ چوڑیاں ہوں تو بجنے والی نہ ہو، یا پھر اتنی زیادہ پہن لے کہ اس کا بجنا پھر ختم ہو جائے، یا پھر ایسے میٹل کی ہو کہ بجے نہ بلکہ دھب دھب کھنکن نہ ہو. کھنکن ہوتا نا اور ایک ہوتا دھب دھب. تو جب آپ لوہے کی سونے کی چوڑیاں پہنیں گی تو کھنکن نہیں کرتی، دھب ایسا گریں گی بھی تو الگ آواز آئیں گی، جس سے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی عورت ہے. لیکن کانچ کی چوڑیاں خاص طور سے جو ہمارے سماج میں چلتی ہے پہنی جا سکتی ہے. پھر پہنے تو اتنی پہنے کہ آواز کا اندیشہ ختم ہو جائے، یا پھر ان لوگوں کے سامنے پہنے جن کے سامنے پہننا جائز ہے، پھر باہر نہیں پہنیں گے. مثال کے طور پر گھر میں ہے تو پہنیے، آپ باہر جا رہے ہو کم ہے بجتی ہے تو اتار کے رکھ دیجیے، چونکہ باہر آپ پہنیں گے جب ہاتھ ہلیں گا تو بجیں گی چھن چھن. طرح عورتوں کے لیے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہے، یاد رکھیے، اور حرام ہے، چاہے ہاتھوں میں ہو پیروں میں ہو. پیروں میں بہت سسٹم پازیب بولتے ہیں نا، گھنگرو پہناتے ہیں. اتنی تعجب خیز بات ہے، اتنی تعجب خیز بات ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس سماج میں کسی کو علم نہ ہو. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنے کی. ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے، گڑ اور کیری کو ڈال کر بناتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ گڑ امبا، ہے نا، مراٹھی میں بہت مشہور ہے گڑ امبا بنائے تھے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندھرا میں آپ گڑ امبا بولیں گے تو گڑمبا، اور شراب کو بولتے ہیں گڑمبا، کیونکہ وہاں عام کیری سے اور گڑ سے شراب بنتی ہے، سمجھے آپ. تو انہوں نے تیلگو میں نہیں بلکہ مراٹھی لیا گڑمبا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں یہ وجہ ہے، تسمیہ ہے کہ اس کی وجہ، لیکن وہ شراب بناتے ہیں گڑ سے اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ گڑمبا. تو اگر آپ آندھرا میں بولیں گڑمبا تو دیکھو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر کہ بھائی ایک تہذیب میں ایک معنی ہے. ہمارے کلچر اور تہذیب میں انڈیا میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی؟ چلیے ایک تو میں ایسا گڑمبا کی مثال دیا. ہم کو نہیں معلوم کہ آندھرا میں گڑمبا بولے تو شراب ہے، لیکن ہمارے پاس گڑمبا بولے تو بہت لذیذ کھانا ہے جو عام آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے، اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اس میں گڑ سے اور کیری سے بنتا ہے اور میٹھا ہے وہ قسم کا. تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سب. لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تہذیب میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی؟ مشہور ہے نا، ناچنے والیاں، بری عورتیں. پھر میرے بھائیوں اتنی عقل تو انسان کو، اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پہناتے پیروں میں اور ہاتھوں میں تفصیلات نہیں بھیجا. ایک تو معلوم نہ معلوم گھنگرو پہنانا منع ہے، حرام ہے. ابو داؤد کی روایت سنی الفاظ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی آواز دینے والی جو ہے گھنگرو پاؤں میں پہنی ہوئی تھی. آواز دینے اس کے پیر میں کچھ گھنگرو تھے جو آواز دے رہے تھے، بج رہے تھے. مطلب اگر گھنگرو میں آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے پہننا، آواز ہوں گی تو نہیں پہن سکتے. پہننے والے تھے. حضرت عائشہ نے اس کی والدہ سے کہا اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اسے میرے پاس آئندہ تم لے کے نہیں آنا. اگر یہ بچتے ویسے لائیں گے تو میرے پاس نہیں آنا لے کر اس بچی کو. تو وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں لانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہو. اور گھنگرو بھی گھنٹی کی ایک قسم ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اپنے گھروں میں فیشن کے لیے گھنٹیاں لگاتے ہیں. گھنٹی نہیں لگا سکتے آپ. ڈور بیل لگائیے الگ بات ہے، بجانے گھنٹی نہیں، گھنٹی سے منع کیا. ٹھیک ہے، گھنٹیاں ہوتی نا لگا نہیں سکتے. اسی طرح جو ہے جب عورت پاؤں میں گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جائے. آئیے سنیے حدیث نسائی کی روایت ہے جو سالم رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنگرو ہوتا. تو جو عورت گھنگرو پہنتی ہے اس کے ساتھ بھی فرشتے اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو گھنگرو پہنتا ہے نا. ہمارے بچیاں پیدا ہوئی چھٹے دن چھٹی منا رہے، گھنگرو پیر میں گھنگرو. کیا تعلیم دے رہے آپ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا ایکسپیکٹیشن رکھ رہے بچی سے، کیا بنانا چاہ رہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. استقبال ویلکم تو وہ جو شرعی ہو کہ بچہ آگے چل کے یہ بنے وہ بنے، اور آپ شروعاتی اس کی اللہ سے محروم، فرشتوں سے دوری، لعنت والے عمل سے شروع کر رہے ہیں. ماں عائشہ نے پسند نہیں کیا تمہاری بچی کو لانا نہیں میرے گھر اگر تم گھنگرو پہنانا نہ چھوڑوں گی اس کو. یہ کہا لانا مت اس کو میرے پاس. ہاں اپنی بچیوں کو ہم گھنگرو پہنا رہے ہیں، ان کے پیروں میں، ان کے ہاتھوں میں، بالکل ایک دم دھڑلے سے. سسٹم، ٹریڈیشنز، کلچر، ہاں سماج، سماج وماج سب چھوڑ دیجئے. اصل سماج، اصل چیز، اصل کلچر ہمارا وہ جو اسلام ہے. یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چلیں گے. ادھر کی عورت کے لیے کسی بھی قسم کا زیور پہننا جائز ہے. سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، کانسا ہو، یا کچھ بھی، پلیٹینم ہو، وائٹ گولڈ ہو، گرین گولڈ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی چیز سونا نہ ہو اور کوئی پوچھے تو آپ کو بتا دینا پڑے گا سونا نہیں، امیٹیشن ہے فلاں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. سونے کے زیورات مثلا سونے کی انگوٹھی، سونے کی زنجیر، سونے کا لاکٹ، سونے کی گھڑی، سونے کی چین، یا جو ہے خمیس میں کوئی سونے کا بٹن وغیرہ، یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہیں.
तमाम चीजें औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए हराम है। ये जो जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के मर्दों के लिए रेशम और सोना हराम है, अलबत्ता औरतों के लिए हलाल है। तरह जो है खूबसूरती के लिए चेहरे के बाल उखाड़ने वाली और उखाड़ने वाली दोनों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजी, उसकी रिवायत सुन लीजिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, जिस रिवायत के अल्फाज ये है कि मुस्लिम की रिवायत है, जिस्म गुंदने वालियां, गुंदाने वालियां, चेहरे के बाल उखाड़ने वालियां, उखाड़वाने वालियां, दांतों को जो है खुला करने वालियां, खूबसूरती के लिए, इन सब पर अल्लाह ताला की लानत है, क्योंकि अल्लाह ताला की तख्लीक में ये तब्दीली लाती है। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत में अल्फाज अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जूड़ा लगाने वाली और लगवाने वाली, चेहरे के बाल उखाड़ने वाली और उखड़वाने वाली, जिस्म को गूंदने वाली और गुंदवाने वाली, इन सब पर जो है लानत की गई है, जो है जो लोग ऐसा करते हैं। समझ रहे आप बात को? तो लिहाजा ये बात समझ में आ गई। सर के बालों को कोई डुप्लीकेशन नहीं, भवों में कोई चेंजेस नहीं, चेहरे में कोई तब्दीली नहीं, याद रखिए, सिवाय शरई जरूरतों के। कैसे वो काम करेंगे दिन का, है ना, कि समझ क्या होंगी, और जब बाहर उलमा से मिलेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। और दुनिया में खवातीन के मसाइल को आजकल बहुत सीरियस लिया जा रहा है, बहुत टू मच सीरियस लिया जा रहा है। लेकिन उन सीरियस मसाइल में जब डिस्कशन हो रहा है, मुस्लिम खवातीन को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, बात हमारे लिए हो रही है और हम मौजूद नहीं। औरतों के ताल्लुक से याद रखिए, खास तौर पर मुस्लिम खातून के ताल्लुक से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, लेकिन उसकी वजाहत क्लियरिफिकेशन देने वाला कोई मौजूद नहीं। कुछ लोग तो बोले मुस्लिम औरत को हंसने का मौका नहीं जाता, बेचारी को इतने जुल्म करते, मतलब रोती हुई, दुखियारी, वो जेल की 4 सलाखों के पीछे खड़ी हुई, ऐसा बताया जा रहा है। और हम लोगों ने लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आप ले लीजिए, खवातीन ने क्या क्या किरदार नहीं अदा किया, घर के काम तो किए, लेकिन उसके साथ साथ देखिए आप कितना नुमाया किरदार है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, पहला वो इंसान जो दुनिया में ईमान लाया वो कौन था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक औरत थी। इसमें जरा भी तमीज या फर्क होता तो ये बताया जाता कि नहीं अभी तुम मत लाओ, थोड़ा बाद में लाओ, पहले मर्दों को लाने, नहीं तमीज की गई। सबसे पहला वो कौन शख्स था जिसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, शहादत हासिल की? सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, ये भी कौन थी? एक खातून। तो कुछ रोल ऐसे हैं जिसमें अंदर तो हम बटे हुए कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद बाकी सारे रोल हमारे कॉमन है। नमाजों में कोई फर्क दिखता है आपको? रोजे में कोई फर्क है नहीं, हमारे रमजान के 30 है, मर्दों के औरतों के 15 ही है, उनको डबल 60 कर दिए होंगे, नहीं, कुछ ही फर्क नहीं। नमाज 5 टाइम मर्दों की औरतों की है, रोजे वैसी है, ज़कात का वही हाल है, हज का वही, सारी चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप तमाम के सामने ऐलान किया था कि आज मैं, जो मुझे बताया गया था, आज मैं उन लोगों के सामने खिताब करने वाला हूँ जो कुछ न कुछ फील्ड वर्क करते हैं या मदारिस में शायद पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, और दावत के काम से कहीं ना कहीं आप लोगों का ताल्लुक है। और उन्हीं लोगों से मुझसे कहा गया खिताब करो, तो जाहिर सी बात है, मतलब लेक्चर जो मेरा दर्स है वो पब्लिक ओरिएंटेड नहीं होगा कि अवामी खिताब जैसे होता है, बट कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे कि 2 वे कम्युनिकेशन हम करें, ताकि मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं, कुछ फीडबैक्स आपसे लूं और कुछ अपने कमेंट्स उसके ऊपर रखूं। उसमें बेनिफिट ये होता है, जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो लोगों को सीखने को काफी मिलता है इधर। और अगर मैं तकरीरी शक्ल में लूं, जो कि मैं हमेशा जनरली देता हूं, आप लोग देखते होंगे, तो तकरीरी शक्ल में फिर आप लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे इधर, क्योंकि उसमें ये होता है कि स्पीकर अपनी बात कहता है, उसके पास टाइम नहीं होता आपकी बात सुनने का, और वो अपनी बात कहकर निकल जाता है। और जो लोग फील्ड में, फिर वो कहते हैं ये सवाल था, वो बाकी रह गया था, ये चीज हो गई थी, या फिर कभी ऐसा होता है कि नॉन रिलेटेड क्वेश्चंस लोग कर लेते हैं, उसको बेनिफिट नहीं होता किसी को भी। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस प्रोग्राम को हम इसी नोयत के रखे कि आप कुछ को बोले, मैं भी अपने पॉइंट्स रखता चला जाऊं, और इंशाल्लाह जो बात आपको इसमें ना समझिए आप बीच में ही पूछ लें, क्योंकि हम रुकते नहीं कि आप आखिर में सवाल करेंगे, क्योंकि हो सकता है आधे घंटे बाद आप भूल जाओ सवाल। तो आप अपना हाथ उठाएं और अपना सवाल कर ले बीच में, ताकि जो नुक्ता चल रहा है उसी पे हमारा डिस्कशन हो जाए, यही वो पॉइंट खत्म हो जाए अपने आप में, और आपके सवालात के जवाब या जो भी डाउट्स है वो हो जाए। सबसे पहली चीज तो याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर दोनों दुनिया में आ गए। पूरा वाक़या बहरहाल आप जानते हैं। तो गोया दुनिया में जो इंसान है वो 2 लोग थे, एक मर्द और एक औरत थे। तो याद रखिए मामला शुरू से। तो जब हम दावत इस्लाम की बात करेंगे, उसमें दावत इस्लाम में सब आ गया, इस्लाम, माशरा, और जो जो चीजें हो सकती समाज के लिए, वो सब दावत का हिस्सा याद रखें। तो जब जाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में अहकामात दे रहा है, अच्छाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं आयत कि मर्दों ने अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना है, औरतों ने अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना है, पर्टिकुलर नहीं, जनरल है पूरी बात। मतलब जहां भी तारीफ होंगी अच्छे बोलने वालों की, वो जनरल है आपके और मेरे लिए, मतलब मर्द और औरतों के लिए। जहां भी जन्नत का तस्करा आएगा नेक काम करने वालों के लिए, वो दोनों के लिए, मर्द और औरतों के लिए। जहां भी ये तस्करा आएगा अच्छाई का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले, वो भी दोनों के लिए। इसमें ऐसा फर्क नहीं है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों को तो कुछ करना नहीं है काम बहरहाल, और वो
اور ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ دونوں کے لیے اس بات کو سمجھنا ہے یاد رکھ. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جنرلی جب لیکچرز میں جاتا ہوں درس وغیرہ دیتا ہوں تو بہت ساری بار یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب ایک مثال دیتا ہوں نوجوانوں کا لیکچر ہے تو نوجوان بولے تو اچھا لڑکوں کا لیکچر ہے, مطلب خواتین اپنے آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کری اس کے اندر کہ نوجوانوں کا لیکچر ہے, میل فیمیل نہیں کہا ہم نے, یوتھ کے لیے ینگسٹرز کے لیے. تو یہاں تفریق نہیں کی کہ مرد بچوں کے لیے نوجوان یا خاتون کے لیے نہیں, لیکن لوگ تفریق کر لیتے ہیں, مطلب لڑکوں کے لیے ہوں گا وہ انہیں کے لیے بات ہو رہی, لیکن لیکچر دونوں کے لیے یاد رکھ. تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے, حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہی کام نہیں ہے. تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے, اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں, جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو, اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں, یہ بتایا گیا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ لے لیجئے, خواتین نے کیا کیا کردار نہیں ادا کیا, گھر کے کام تو کیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ کتنا نمایاں کردار ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں پہلا وہ انسان جو دنیا میں ایمان لایا وہ کون تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت تھی, مرد نہیں تھا کوئی. تو دیکھیے سب سے اول ہو گیا. اس میں ذرا بھی تمیز یا فرق ہوتا تو یہ بتایا جاتا کہ نہیں ابھی تم مت لاؤ, تھوڑا بعد میں لاؤ, پہلے مردوں کو لانا, نہیں تمیز کی گئی. سب سے پہلا وہ کون شخص تھا جسے اسلام کے لیے قربانی دی, شہادت حاصل کی؟ سمیہ رضی اللہ عنہا. یہ بھی کون تھی؟ ایک خاتون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, آپ کی پھوپھیاں, آپ کے رشتہ داروں کے تعلق سے آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے, سمجھ رہے, مطلب وہ کیریکٹر جو عموماً بتایا تھا عورتوں کو, اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا. وہ کیا کرتی تھی؟ بزنس. کیسی تجارت تھی؟ معمولی نہیں تھی, گلی کی دکان نہیں تھی, وہ انٹرنیشنل ٹریڈ تھا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ایجنٹ, الفاظ انگلش کے تو آپ برا مت لگنے دیجیے, لیکن بیچ کا جو آدمی ہوتا ہے نا, مڈل پرسن, سامان لے جاتے ہیں, بیچتے ہیں, حصہ باندھا جاتا ہے, وہ پرسنٹیج لیتے ہیں واپس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارت کا سامان لے جا کر فروخت کر آ کر جو طے شدہ پرسنٹیج ہو جاتا پہلے سے منافع میں, وہ لے لیا کرتے. اچھا یہ تجارت کا اسلام کے بعد بند ہوئی؟ یہ تو آپ بولیں گے ابتدائی دور تھا, ٹھیک ہے, بند ہوئی نہیں ہوئی. ہاں فرق یہ ہوا کہ مائی خدیجہ نے اپنی طرف سے پوری تجارت قربان کر دی اور کہا کہ اللہ کے راہ میں آپ کو جو کرنا ہے کیجیے, تو وہ تجارت تو چلتی رہی. اس کے علاوہ دیگر امہات المومنین کے تعلق سے بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے گھر کے اندر کام کیا کرتی تھی. جیسے مائی سودا کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کیا کرتی, وہ لیدر کی ٹیننگ کرتی, طباغت کرتی, اس کو صاف کرنا چمڑے کو اور سیل کرنا, یہ معلوم ہوتا ہے. تو بزنس کری, مطلب یہ نبوت کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں, یاد رکھ. تو یہ بات, یہ رول بھی آپ کو پتا چلا. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو بہن تھی وہ کھیتی باڑی کیا کرتی تھی, یہ بات روایتوں میں آتا ہے. اسماء رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے جا رہے تھے, وہ سر پہ گٹھا لیے جا رہی تھی, روایت میں آتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اسماء اونٹ پر سواری کر لو, میں چھوڑ دیتا ہوں. ان کو غیرت آئی, اس لیے کہا کہ میرے شوہر بڑے غیرت مند ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. انہوں نے سواری نہیں کی. تو کیا کر رہی ہے, گھر سے نکلتی ہے, مدینہ سے باہر کھیت میں جاتی ہے. اگر کبھی آپ عمرہ وغیرہ گئے ہوں گے اور موقع ملا ہوگا مدینہ, تو وہ کھیت تک لوگ لے جاتے ہیں کہ یہ تھا ان کے شوہر کا کھیت, ٹھیک ہے. اتنے دور سے وہ مدینہ کی بستی میں وہ گٹھے وغیرہ لے کے آتی, تو گویا کھیتی کرتی اور یہ کرتی. اسی طرح آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے, ایک جنگ کے اندر یہ ہوا, آپ جانتے ہیں بہرحال مشہور معروف واقعہ, ایک جنگ کے اندر یہ ہوا کہ کچھ دشمن گھس کر جو ہے عورتوں کے خیمے کی طرف چلے گئے, اور ان کی جو ہے پھوپھی وہاں موجود تھی. اور اس وقت حسان, غالباً حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ, یہ شاعر تھے. تو ہوا یہ کہ جنگ میں جانے کے لیے طے کیا گیا کہ تم پیچھے رہو, عورتوں کی حفاظت کے لیے رہو. ایک دشمن گھس کے اگر آپ کی پھوپھی نکلی, اب ان کے ہتھیار نہیں تھا, روایت میں آتا ہے کہ ایک لاٹھی تھی, لکڑی جو ہوتی ہے, اس سے انہوں نے دشمن کو قتل کر دیا جو عورتوں کے خیمے میں گھسے تھے. تو گویا اب ظاہر اچانک رینڈملی کو عورت یہ کام نہیں کر سکتی کہ ایسا اس کو خواب پڑا اور اس نے واریر بن گئی اور لڑنا شروع کر دیا اور لوگ ختم کر, نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں. یاد رکھے نا, اچانک گاڑی چلانا نہیں آئیں گے آپ کو, تو دوسرے انسان سے اپنا دفاع کرنا تو بہت ٹف ہوتا ہے. تو گویا وہ لوگ اتنے جسمانی طور سے چست اور پھرتیلے تھے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے سب کچھ کرتے. جنگ میں حصہ لیا انہوں نے. اس کے علاوہ کئی خواتین کا تذکرہ آتا ہے, جنگوں میں گئی, کہیں کی شہادت ہوئی, کہیں کے ہاتھ کٹے, کئی روایتیں آتی. تو عورتوں نے مختلف رول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیے. اس رول کے علاوہ بھی جو ان کی خصوصیت تھی کہ گھر کے کاموں کی ذمہ داری وہ لیتی تھی, اور مرد کی خصوصیت یہ کہ کما کے لانے کی ذمہ داری اس کی ہوتی. تو کچھ رول ایسے ہیں جس میں اندر تو ہم بٹے ہوئے کہیں نہ کہیں, لیکن اس کے بعد باقی سارے رول ہمارے کامن ہیں. نمازوں میں کوئی فرق دکھتا ہے آپ کو؟ روزے میں کوئی فرق ہے نہیں. ہمارے رمضان کے 30 مردوں کے, عورتوں کے 15 ہی ہے, ان کو ڈبل 60 کر دیے ہوں گے, نہیں, کچھ ہی فرق نہیں. نماز 5 ٹائم مردوں کی, عورتوں کی ہے, روزے ویسی ہے, زکات کا وہی حال ہے, حج کا وہی, ساری چیزیں آپ سمجھ. تو ظاہر سے اچھائی کا حکم دینے, برائی سے روکنے میں بھی آپ کا کردار ویسے جیسا نمایاں کردار مردوں کا ہونا چاہیے. تو اس چیز کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اس چیز کے مطابق پھر آپ کام کریں. اس لیے کہ جب آپ کی ذہنیت یہ ہو جائے کہ میرا یہ کام ہی نہیں ہے, تو پھر کون آ کے جگائیں گے, نہیں آپ کر سکتے ہیں. بول کر سمجھ, مطلب جیسا مچھلی ہے, مچھلی کی جو بچے ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ پانی میں.
तो मछलियों को कभी ट्रेनिंग देती पानी में स्विमिंग कैसे की जाती? वो जब पैदा होते हैं तो स्विमर ही रहते हो, परफेक्ट स्विमर्स रहते हो। आप समझ रहे? तो अगर किसी मुस्लिम को इल्म के बारे में बताना पड़े, किसी मुस्लिम को अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से दो, उस पर उभारना पड़े, तो वो ऐसे ही होता है। मैं अपनी जबान में बोलता हूँ, मछली के बच्चों को तैरना सिखाना, वो कैसे होगा? तो हमारे पास मामला ये होगा कि अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता, तो हमारे पास माशरे में एक ऐसी बंदिश ला ली गई कि हमने खुद सोच लिया, पहले खवातीन ने और फिर बाद में मर्दों ने भी उसका फायदा उठा लिया कि आप ये नहीं कर सकते। नतीजा ये हुआ कि आज हमारे पास अगर मुस्लिम स्कूल बनते हैं तो वहाँ टीचर्स नहीं पढ़ाने के लिए फीमेल, मानो कई इंग्लिश मतलब कई इस्लामिक स्कूल्स है जिसमें नॉन मुस्लिम टीचर्स और प्रिंसिपल। रीजन, एजुकेटेड लोग ही नहीं समाज में, तो कौन पढ़ाएंगे उनको? और बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन लगता है हमारे को? मर्द नहीं पढ़ा सकते उनको, औरतें पढ़ा सकती है अच्छे से। तो वहाँ एटलीस्ट कम से कम 4 तक तो ऐसी होना चाहिए। तो आपको टीचर्स नहीं मिल रहे इस्लामिक स्कूल्स को, क्यों? मुस्लिम खवातीन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग गया कि नहीं अब शादी हो गई तो इसका मतलब सारी चीजें अब खत्म हो गई, अब जिंदगी सिर्फ निकाह उसके बाद के कामकाज करना और एक हाकिम घर में सास की शक्ल में और हम महकूम है उसके माथे जीना है और जिंदगी हमारी गुजार देना, यही सोच के बाद एक जिंदगी चल रही, पूरा सिस्टम ऐसा हो गया। तो खवातीन को इस चीज को समझना है कि समाज में उनका भी एक अहम किरदार है, एक अहम रोल है और उस रोल को निभाने की उनको जरूरत है। अब दावत और तबलीग में खवातीन का बड़ा अहम किरदार है, बड़ा अहम किरदार पहले भी हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ और सहाबा के जमाने में हुआ, ताबईन तबे ताबईन के जमाने में हुआ। अभी वो वक्त नहीं कि मैं वाक़यात रखूं, लेकिन बस आप जानते हैं, आप समझते हैं। अब औरतों की दावत और तबलीग में किरदार क्या है और उनकी जरूरत आज के दौर में क्यों? हम आज के दौर के रिलेवेंस से लेंगे, दूसरी बातें नहीं करेंगे। आज के दौर में आप लोगों का दावत और तबलीग के मैदान में आना क्यों जरूरी है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, उम्मत की फलाह में औरत का किरदार याद रखिए ये बड़ा नुमाया है, इसकी वजाहत की जरूरत नहीं। तो चूंकि उम्मत इस्लाम में याद रखिए उम्मत की फलाह में औरत का एक नुमाया किरदार है, अगर वो दावत और तबलीग के मैदान में नहीं हो तो फिर कैसे मामला होगा? और क्या नुमाया किरदार है आपको मालूम? आपको इतना नुमाया किरदार है कि आने वाली सारी नस्लें आप ही से आती है। तो किसी समाज के मर्द और औरतें सब औरतों से ही आ रहे दुनिया के अंदर, अब वो अपनी माँ को जैसा देखते हैं बच्चे वैसे हो जाते हैं। तो आपका नुमाया किरदार ये इस दावत के अंदर कि आप आने वाली नस्लों को तैयार कर रहे हैं, आप अपने शौहर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप अपने वालिद को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप अपने भाई पर असर डाल रहे हैं अपना, आप जिन जिन लोगों के साथ आप रहे हैं, आपकी बहनें हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, जितने लोग आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बल्कि जो मर्द डायरेक्टली आपके कांटेक्ट में होते हैं, जैसा शौहर है, वालिद है, भाई है ना, ये सब डायरेक्ट, बेटा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, इन सबको इन्फ्लुएंस करते हैं। मामू है, चाचा, जो मेहरमात है आपके, आप डायरेक्ट मिलते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी बात से मुतासिर होते हैं। कभी कभार मर्दों की तकरीरें जो काम नहीं करती, औरतों के चंद अल्फाज वो काम करते हैं। मैं तो अपनी तकरीरों में बार बार कहता हूँ, जो उलमा के फतावे और हाकिमों के हुक्म काम नहीं कर सकते, औरत के चनासू वो काम मर्द से करवा देते हैं। हाकिम ने फतवा, उलमा ने फतवा दे दिया कि ये चीज हराम है, कोई सुनने को तैयार नहीं। हाकिम बोला कि ऐसा हो गया तो गर्दन मार जाएंगे, कोई सुनने को तैयार, रूल तोड़े जा रहे। लेकिन एक माँ ने बेटे के सामने रो दी, दुनिया बदल गई। बीवी ने शौहर के सामने रो दी, दुनिया बदल गई। बहन ने भाई को वास्ता दे दी अपनी मोहब्बत का, दुनिया बदल गई। आप देख रहे, तो जो काम हाकिमों के हुक्म फरमान की तकरीर नहीं करती मुखर्रिर और खतीब की, वो आपके चंद आंसू जो हैसियत में आप है वो कर जाते हैं, वो कर जाते हैं, है ना। एक दूसरी जबान में बोला जाए तो हमने देखा है बड़े बड़े हाकिमों की भी घुटने बीवियों के सामने टिक जाते हैं। तो ये असर है आपका समाज में। इस असर को अगर सही अंदाज से डाला जाए तो ये दावत और तबलीग के लिए इतना कारगर है जिसकी कोई इंतहा नहीं याद रखी। लेकिन हम देखते हैं ये इन्फ्लुएंस और असर जनरली पर्सनल चॉइसेस को एक्वायर करने, चीजों को हासिल करने डाला जाता है। जनरली वो काम जो मजबूरन करवाने के लिए आंसू बहाए जाते हैं। कभी ऐसे मानी रो रही कि बच्चा नमाजी नहीं है तो मैं क्या करूँ, इसका क्या होगा। लेकिन इसके लिए आप जरूर देखेंगे बच्चा परसेंटेज कम आ रहा, तो बड़े बाजी जान दो, कुछ नहीं पढ़ लेंगे, अच्छा बन जाएगा, कुछ तो निकल ही जाएगा। वहां रो रहे हैं, कोई चीज का नुकसान कर दिया रो रहे हैं, है ना। लेकिन आपके आंसू वहां नहीं जा रहे जहां उसको असर डालेंगे। तो अपने असर का कहीं इस्तेमाल नहीं मैंने देखा लोगों को। नतीजा ये होता है कि जो फायदे लोगों को होना चाहिए था आपसे नहीं हो पा रहे, जिस भी हैसियत पे, माँ की हैसियत में, बेटी की हैसियत में, बीवी की हैसियत में, बहन की हैसियत में। और यही रिश्तों से कई रिश्ते और बन जाते, फूफी, खाला सब बनते, ना चाची, मामी सब बनते रिश्ते, दादी, वही सब माँ ही दादी बन जाती बाद में, है ना। बेटी है तो नानी बन जाती है उसके बच्चों की, वैर यार। तो ये असर डालना चाहिए। तो सबसे पहली चीज याद रखिए, औरत जो है वो उम्मत की फलाह में औरत का सबसे अहम किरदार। उम्मत कामयाब नहीं हो सकती जिस उम्मत की औरतों की इस्लाह ना हुई। वो उम्मत दावत और तबलीग का शऊर हासिल नहीं कर सकती जिस उम्मत की औरतें दावत तबलीग का शऊर नहीं रखती। क्योंकि ठीक है, एक आदमी को एक आलिमा मुतासिर करके गया, लेकिन आप सोचिए घर में उसकी माँ बच्चे को तरबियत देती, तुझे दावत देना, क्या माहौल रहेगा उस बच्चे का, कैसे वो काम करेंगे दिन का, है ना, कि समझ क्या होंगी। और जब बाहर उलमा से मिलेंगे तो और आगे बढ़ेगा। अभी यहाँ उलमा ही बोल रहे उसको दावत तबलीग काम करना है, तब उसको समझ आ रही, घर में वो माहौल नहीं, तो घर में माहौल। दूसरी चीज याद रखिए, औरत मुस्लिम माशरे का, मेरे हिसाब से गलत भी हो सकता हूँ, मेरी स्टडी है, 50% से ज्यादा
more than 50% मुस्लिम माशरे में और किसी भी माशरे में समाज के जहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होता, लड़कियों को पैदाइश से पहले मारा नहीं जाता, तो वहाँ औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा ही होती है। तो उस कंक्लूजन से, उस हिसाब से मैं भी ये सोच रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा का मोर देन 50% खवातीन पर मुश्तमिल, लेडीज पर डिपेंड। अब आप बताइए 50% से ज्यादा हिस्सा जिस कौम का किसी एक मतलब एक जिस जिन्स पर मुश्तमिल है, और अगर वो मुकम्मल तौर से दीन से बेरगबती इख्तियार कर ले या दूरी इख्तियार कर ले या जो असर होना वो नहीं डाले, तो नतीजा क्या होगा पूरी कौम का अंदाजा लगाइए। और फिर वो हो जिससे औलादे पैदा होती, फिर वो जो इन्फ्लुएंस करती, फिर वो जिसको माँ कहा जाता है, बहन कहा जाता है, बेटी कहा जाता है, याद रखिए, तो फिर उसका असर कितना ज्यादा होता है अंदाजा लगाइए। अब देखिए घरों में होता है, जैसे आपको कोई काम करना, मिसाल के तौर पर शौहर आपके बोल रहे नहीं करना, बच्चे भी घर में, अब शौहर चले गए और आपको करना ही था वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्लानिंग से आप आराम से कर लेते और कोई गवाह भी मौजूद नहीं रहता, सारे सबूत भी आप साफ कर देते। हालांकि 4-4, 5-5 बच्चे एक भी बोलने को तैयार नहीं माँ के खिलाफ, बाबा के पूछ रहा क्या हुआ आज दिन भर, अम्मी ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, जैसा आपने बोला अम्मी ने पूरा वो एक्शन की, खलास, ये होता है। तो ये असर होता है ना। तो 50% है आप जिसको हम कहेंगे तादाद में, और अगर वो हिस्सा दावत और तबलीग को अहमियत ही नहीं देता, दावत और तबलीग किरदार नहीं अपनाना चाहता, तो फिर कौम का और मिल्लत का क्या लूंगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी चीज याद रखिए, औरत की इस्लाह याद रखिए, समाज की इस्लाह याद रखिए, इसलिए क्योंकि बच्चे का पहला मदरसा माँ होती है। तो औरत की इस्लाह, समाज की इस्लाह। अच्छा, कई खानदान मैंने ऐसे देखे जहाँ मर्दों की इस्लाह नहीं हुई, लेकिन चंद औरतों की इस्लाह हो गई, उन औरतों ने घर में फिर अमल शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मर्दों ने भी अपनी इस्लाह कर दी। वाकया सुनाता हूँ, एक घराना था, वहाँ की खवातीन जो है दर्स में आने लगी, क्योंकि कुछ बच्चियों में कुछ खराबी आ गई थी, बुराई आ गई थी, होता है समाज में रहने से जब इस्लाह ना हो। उनके वालिद ने देखा वो दर्स में आ रही है, कुछ इस्लाह हो रही, माशाअल्लाह सुधर रहे हैं, सुधार आ रहा है, तो कहा जाते रहो। हालांकि वो इत्तेफाक नहीं रखते थे हमसे, ना मसलक से हमारे, ना जमात से हमारे, वो आते रहे। बहरहाल थोड़े दिन बाद ऐसी इस्लाह हुई घर में, फिर वो दूसरी बहन आई, तीसरी आई, पूरी बहनें आ गई, उनकी वालदा आ गई और दीगर रिश्तेदार जो भी थे बहरहाल सब आ गए। अब उसके बाद ये हो गया मर्दों की इस्लाह नहीं, अब तक किसी की भी, सिर्फ औरतों की इस्लाह हो गई। अब हो गया एक बार कि उनके घर के मर्द जो है वो जागने की रात आती, जनरली यहाँ पर 15 शाबान को लोग मनाते हैं, तो वो बेचारे घर के बाहर बैठे हुए एकदम आजूरदा, चेहरा लटका हुआ। मैंने बोला क्या हो गया इन लोगों को बेचारों को, नजदीक के रहने वाले थे, जान पहचान में थे। तो बोले घर में औरतें को मनाने नहीं, सब सो गए। बोले घर में वो कोई भी नहीं मना, ना बोलते मीठा बनाएंगे ना खाना बनाएंगे, आपको जो करना है करो, हम लोग तो सोने जा रहे हैं आज, हमारे नजदीक कुछ भी नहीं। तो थोड़े दिन में जो खुराफात और बिदात उनके घर में थे सारी खत्म होंगी। किसकी वजह से मालूम? सिर्फ खवातीन की वजह से। अब मर्द शादी है घर में, मर्द बोले चलो अब रस्म में हल्दी की, सांचा की, मेहंदी की, औरतें बोले आप कर लीजिए, हल्दी खेल लीजिए, खेलना है तो सांचा की परी आप लेके चल जाओ उधर, मुला लो रस्म आपको, हम लोग तो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मर्द एकदम हक्का बक्का, हम क्या करेंगे, हमारे रसूमात थोड़ी थे, तो आप करते थे, हमको तो करना है नहीं। आप समझ? तो खवातीन की इस्लाह दर हकीकत मुआशरे की इस्लाह है। को मुआशरा ये नहीं कह सकता उसकी इस्लाह हो जाए जिसमें उसकी औरतों की इस्लाह ना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम मंसूबा बना रहे और खवातीन को छोड़कर मंसूबा बना रहे, इसका मतलब हमने बहुत रॉन्ग किया, याद रखिए, बहुत गलत डिसीजन लिया। ठीक है, ये चीज। इसी तरह हम देखते हैं चौथी चीज, दुनिया में खवातीन के मसाइल को आजकल बहुत सीरियस लिया जा रहा है, बहुत टू मच सीरियस लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन उन सीरियस मसाइल में जब डिस्कशन हो रहा है, मुस्लिम खवातीन को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, बात हमारे लिए हो रही है और हम मौजूद नहीं। जैसे कि 4 औरतें हैं, नॉन मुस्लिम मिलकर बोल रही है मुस्लिम औरतें बहुत जुल्म के तहत दबी बेचारी पर्दे में रहती, और आप ही मौजूद नहीं पर्दे वाले हैं बोलने के लिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है अंदर से। जैसे मिसाल के तौर पर आप पर्दे में, और मैं ही बोल रहा हूँ कितनी मजलूम खातून है बेचारी पर्दे में, अब उससे भी तो जाके पूछो उसका हाल क्या है। वो बता रही है आपको कि समाज का कोरोना जो हमेशा से था, बीमारी तो अभी आई, बुरे लोग उसकी दिफा में वो हमेशा मुंह ढकते रही अपना, पहले से उसको परवाह नहीं थी कि बीमारियां क्या चलती, वो पहले से उससे बचती रही। लोग धूप की वजह से अफवान पहनना शुरू कर दिए, मुस्लिम खातून पहले से धूप से बची हुई। देखिए आप कितनी नॉन मुस्लिम लड़कियां होती, कॉलेज आती है ना, तो अगर कपड़े कम भी अंदर तो ऊपर से अफवान जरूर डाल के आती है, एक ढाटा बोलते हैं उसको, मुचेहरे बांधती है, गॉगल लगा लेती है ना, तो उतना तो है। तो ये पहले से उतने सारे चीजों से ये बची हुई थी। अच्छा, बुरखे में जब आ जाए तो किसी के स्टेटस पता नहीं चलता कौन क्या है, पता चलता है कि इतने मालदार उतने, जब तक आप बगैर बुरखे के जेवरात वगैरह ना देखिए, जिस गाड़ी में आने देखे तो आप कुछ नहीं, मुस्लिम औरत नजर आती, कुछ भी इसके अलावा आपको नहीं दिखता उसके अंदर। आप समझ रहे? तो कई फायदे थे, लेकिन कौन रिप्रेजेंट करेंगे इस बात को, कौन बताएंगे कि नहीं हम मजलूम नहीं है। तो आजकल दुनिया खवातीन के मसाइल को बहुत सीरियस ले रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मसाइल पर डिस्कस कर रहे हैं और आप उसमें मौजूद नहीं, मैं जाके डिबेट में लड़ रहा हूँ, मुस्लिम औरत जुलता है, तो वो एंकर क्या बोलता है, देखो ये नतीजा इनके कौन से ही जाए उठकर मर देख, तो औरत आके नहीं बैठी बताने के लिए, क्या कितनी दबी हुई देख। अगर वहां को मुस्लिम खातून होती वो जाकर बैठती, और जब ये सवाल आता कि मुस्लिम खातून पर्दे में जुल्म के तहत दबी हुई है, वो खातून बोलती है आपको किस एंगल से लगा कि मैं जुल्म के तहत दबी हुई। आप समझ? तो ये तो सवाल ही नहीं आता। आप इस बात को समझ। तो मीडिया का एक मसला है, और
ایک حقیقت ہے زندگی کی، لیکن آپ لوگ وہاں کہیں بھی موجود نہیں تھے جو آپ بتائے اور وضاحت کریں. وہاں مرد جا کے وضاحت کر رہے ہیں، وہاں ایسی عورتیں جا رہی جو بے پردہ ہے، دین بھی نہیں پتا، وہ جا کے مطلب جو بھی ہے کون سی کوئی انڈسٹری سے آ رہا، کوئی اسٹار ہے، کوئی فلاں، وہ آپ کے بارے میں بول رہا ہے، آپ کے بارے میں کیا مسئلہ ہے وہ سمجھا رہا ہے اس کو. یاد آپ سمجھیے اس بات. تو آپ کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھا. ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہوا ہے نا، کہاں مسلم ریپرزنٹیشن عورتوں کا دیکھا آپ نے کہ کوئی عورت بیٹھی تھی مسلم اور بول رہی تھی کسی کو مسئلہ نہیں ہے. ہاں کوئی مسلمان عورت کا مطلب ایسا بتایا گیا کہ پوری مسلم عورتوں کا ایسا مسئلہ ہے کہ مطلب صرف طلاق ہی دی جا رہی ان کو دن رات، بالکل پورے مسلمان عورتیں پریشان ہیں اور ایک مسیحا آ کر ان کو بچا رہا ہے. لیکن آپ موجود نہیں تھے وہاں بولنے کے لیے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسا ہے، اس کی اتنی سیریسنس ہے، لیکن اس کے اندر یہ چھوٹے یہ کوئی نہیں تھا. یہاں تو مسلم مرد ہی موجود نہیں تھے وہاں بتانے کے لیے. سمجھا بات؟ پتہ نہیں کون کون آ رہا تھا اور آپ کے اور میرے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں تذکرہ کر کے چلے جا رہا تھا. تو مسلم خواتین کے ایشوز کو اور خواتین کے ایشوز کو جنرلی میڈیا سیریس لیتا ہے، لیکن اس میں آپ کا ریپرزنٹیشن کہیں نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ہم نے خواتین کو ویسا تیار نہیں کیا، ان کی ویسی اصلاح نہیں کی، ان کے لیے ویسی تربیت کا نظم نہیں بنایا. ویسے تو مردوں کے لیے میں کہتا ہوں نہیں ہے کہ کوئی جا کے میڈیا کو فیس کرے، ان خواتین میں نہیں تھا. اب کیسا ہوں گا آپ بتائیے؟ آپ سمجھے باپ؟ اس لیے بھی اس کام میں آنا آپ کا بہت ضروری یاد رکھیے. اسی طرح پانچویں چیز یاد رکھیے، خواتین کی صفوں میں یاد رکھیے دعوت کا کام یاد رکھیے. جدید تقاضوں اور اس کے مسائل کو رکھتے ہوئے یاد رکھیے فیلڈ ورک کرنا یہ آپ ہی کا کام ہے. جدید تقاضے کیا ہے، جدید مسائل کیا ہے، جدید ایشوز کیا ہے، اور تو کیسے پتہ چلیں گے بتائیے؟ آپ سمجھ رہے؟ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مرد بول رہا ہے تو مرد ہو سکتا ہے کبھی مردوں کو دیکھے، نوجوانوں کو دیکھے، لڑکوں کو دیکھے، شادی بیاہ میں دیکھے تو سمجھ جائے ایسے ایسے فتنے اور فساد ہے. اب میرا کوشچن یہ ہے خواتین میں کیا چل رہا ہو تو مجھے معلوم. تو ایک عالم تو کی بات بھی کیسے پہنچے گی کہ عورتوں میں یہ چل رہا، فیشن میں یہ چل رہا، برائی میں یہ چل رہا، بے حیائی میں یہ چل رہا، فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز کامنلی دیکھی جا رہی ہے، یہ چیز کامنلی یوز کی جا رہی ہے، یہ چیز کامنلی استعمال میں آ رہی ہے، یہ نئے ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ مسائل بدل گئے. اب ہم نے اس میں کیا کرنا شرعی مسائل؟ تو کون لا کے ریپرزینٹ کریں گے خواتین کو بتائیے؟ آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کو کون ریپرزینٹ کریں گا، کون بتائیں گا جو لیٹسٹ ایشوز ان کے ساتھ آ رہے ہیں. جب تک خواتین خود ان کے اندر کام نہ کرے جو کہ مور دین 50% پارٹ ہے کمیونٹی کا. مطلب اگر آپ بولے کہ مردوں کے اندر 100 مقرر ہے وہ اسپیچ دے رہے ہیں تو میرا کوشچن یہ ہے کہ عورتوں میں کتنی مقررہ ہیں جو اسپیچ دے رہی ہے یا لوگوں کی اصلاح کر رہی ہے؟ جو کہ 55%، 50 سے جو بھی زیادہ ہوں گا پرسنٹیج اتنی عورتیں ہیں سماج میں. کوئی بھی نہیں یاد رکھ. اگر ایک شہر میں ایک کوئی خاتون مل جائے تو دعوت اسلام کا کام کری تو بڑی بات ہو جاتی ہے. تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. یاد رکھیے تو خواتین کی صفوں میں دعوت کا کام ہے. اسی طرح اس کے جدید تقاضے، ان کے مسائل، اس میں خواتین جو فیلڈ میں ہوں گی وہی ان کے اندر کام کر سکتے ہیں. چھٹی چیز یاد رکھیے عورت مرد سے زیادہ جو ہے جذباتی ہوتی ہے. یاد رکھیے تو دنیا کیا کرتی معلوم؟ ان کے جذبات کو اچکنے کی کوشش کرتی ہے. نئے نئے ایشو لا کے آپ کو اچھالا جا رہا ہے، کچھ بھی لایا جا رہا ہے، فلاں ہے مسلم عورت دبی ہوئی ہے، ظلم کے تحت دبی ہوئی ہے، اس کے سر پہ جو ہے طلاق کی تلوار لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، اس کو پردے کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اس کو جاہل رکھا جاتا ہے، اس کو فلاں کیا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنے وہ کی جا رہے. اور کبھی کبھار مسلم عورت جب یہ دیکھتی ہے تو اس سے اچھل جاتی ہے معلوم. اور ہم نے دیکھا بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہے رکھیے، ہم نے دیکھا ایسی ریلیاں نکلی، الحمدللہ ہمارے ملک میں نہیں ہوا یہ، ان ایسی ریلیاں نکلی میرا جسم میری مرضی. یہ ہیش ٹیگ سنا آپ نے؟ مسلم سماج میں مسلم خواتین یہ کہہ رہی میرا جسم میری مرضی. مطلب کوئی مرد مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی مرد مجھے احکامات نہیں سنا سکتا، کوئی مرد میری اصلاح نہیں کر سکتا، چاہے باپ ہو چاہے شوہر ہو، میرا جسم میری مرضی، میں جیسا چاہتا. کیسی عجیب بات ہے. اب یہی بات ہے اور مرد کہنے لگ جاتا میرا ہاتھ میری مرضی، میری لات میری مرضی، میرا بکا میری مرضی، میرا منہ میری گالی میں کرنا چاہوں. آپ بولے میرا جسم میری مرضی. تو اس لیے کہ میڈیا نے یہ چٹکلا ڈالا، لوگوں نے چٹکلے کو قبول کر لیا. وہ کیوں ہوا؟ کہ مسلم میں ویسی خواتین موجود نہیں تھی جو فوراً اس مسئلے کو پکڑے اور ان کی اصلاح شروع کر دے کہ ایسا نہیں ہے بہنوں، یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، اس کو فلاں کرنا ہے. ہم لوگ ریڈی نہیں اس کام کے لیے. تو یاد رکھیے یہ بڑا عجیب مسئلہ یاد رکھیے. تو عورت جذباتی ہوتی ہے، میڈیا اور سماج اس کے جذبات سے کھیل رہا ہے. مسلم عورت کو ورغلایا جا رہا ہے، لالچ دی جا رہی ہے، ظلم کے تحت تم ہو بتایا جا رہا ہے. تم ہو، آپ بولے میں نہیں، ہم بولے نا تم ہے تو تم ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. اب انسان کا جذباتی ہوتا ہے اور خواتین مردوں کے مقابلے زیادہ جذباتی ہوتی ہے. جذباتی بولتے ہو نہیں کہ لڑنے بیٹھ جاتی، جذبات سے مراد یہ ایموشنز آپ کے زیادہ ہوتے ہیں، جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں. کسی نے کوئی ایک اچھا کام کیا، کتنے اچھے آدمی ہوں، اللہ یہ اچھا کام کیا، آپ سمجھ نہیں پاتے معاملات کو، لوگوں کے دھوکوں کو آپ آسان نہیں سمجھتے. لیکن آپ کے بھائی، آپ کے گھر میں والد ہوں گے، آپ دیکھیے کتنے جلدی بولتا رہے وہ ویسا ہے ویسا ہے، کیونکہ مرد معاملات کا عادی ہوتا ہے، عورتیں نہیں سمجھتے. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلم خاتون کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. بہرحال بہکا کر دین اور دنیا دونوں میں ان کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے ساتویں چیز یاد رکھیے عورتوں کے تعلق سے یاد رکھیے، خاص طور پر مسلم خاتون کے تعلق سے ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، لیکن اس کی وضاحت کلیئرفیکیشن دینے والا کوئی موجود نہیں. پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. پروپیگنڈا سمجھتے ہیں؟ مطلب کوئی چیز ہے نہیں، اس کو بڑا چڑھا کر ایسا پیش کیا تھا، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اس کی کیمپین چلائی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے، تھوڑے دن بعد آپ بھی بولتے ہیں ایسا ہو رہا ہے، میں بھی بولتا ہوں ایسا ہو رہا ہے.
समझ आप? तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन इस प्रोपेगेंडा की वजाहत कौन करेंगे बताइए कि मुस्लिम खातून जुल्म के तहत दबी हुई है, मुस्लिम खातून को तालीम नहीं दी जाती, मुस्लिम खातून फलां करती है। अब अगर मैं आम जबान में कहूँ तो मुस्लिम खातून से जालिम तो कोई नहीं, शौहर से पूछो। आप बोल रहे हम मर्द जुल्म करते हैं, लेकिन मर्द से पूछो उस पर तनख्वाह बाद क्या जुल्म होता, उसके पैसे को खर्च करके जब हस्ते वाकी बोलते मैंने ले लिया, उस पर कितना जुल्म होता है, आप सोचो खाली। तो आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, याद रख। आप समझिए इस बात को, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ, लेकिन वजाहत करने वाला कोई मौजूद नहीं, उनको बताया ऐसा नहीं है। हर समाज में जिस तरह से होता हमारे पास उससे हटकर नहीं है। हमारे पास भी अम्मा अब्बा की नहीं चलती, अम्मी की चलती घर में। अब क्या बोले से ज्यादा, और जुल्म के तहत दबी भी अगर औरत है तो अम्मी की नहीं चलना चाहिए घर में। लेकिन आप देखिए कुछ भी रहा था, अब्बा बोलते मैं जरा बेगम से पूछ के आता। ये तो आप अपने घर का ले लीजिए ना, दूसरों को क्यों बोलना। हर औरत शादी के बाद अपने शौहर को वश में करने की पीछे पड़ी हुई है, पूरा फुल कंट्रोल, उठो बोले तो उठ रहा, बैठो बोले तो बैठ रहा। तो कहाँ हो रहा है ऐसा, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो रहा। कौन बोलेगा जाके ऐसा नहीं है। हम लोग भी इंसान हैं, और जैसे इंसान रहते हैं वो सारे मसाइल हमारे साथ भी है, हम लोग भी वैसे ही है। हर समाज में जिस तरह से औरतों को पूरे हुकूक है, हमारे पास ये पूरे हुकूक है, हत्ता कि उनको मजहबी एतबार से इतने ज्यादा हुकूक ऑलरेडी हमने दे चुके हैं। सिर्फ एक पाबंदी के साथ कि पर्दा करे, बाकी सारे राइट्स उनके हैं। तिजारत करने का हक है, बाहर जाने का हक है, सारी चीजों का हक है, किसी चीज से मना नहीं किया। दीगर सारे मज़ाहिब में उन पे मुकम्मिल मजहबी पाबंदी, तो दुनिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट्स दिया। मालूम हमारे पास ऑलरेडी राइट्स दिए हुए इतने ज्यादा, जिसकी कोई इंतहा नहीं, सिवा एक चीज के साथ कि पर्दा करे, बस फिर सब कर सकते दुनिया में जो हलाल है। आप समझ, कौन बैठकर बोलेंगे ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो बोले मुस्लिम औरत को हंसने का मौका नहीं जाता, बेचारी को इतने जुल्म देते, मतलब वो रोती हुई दुखियारी, वो जेल की 4 सलाखों के पीछे खड़ी हुई, ऐसा बताया जा रहा है और हम लोगों ने मान लिया उसे। अभी प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट कौन बात करेंगे, कौन बताएंगे ऐसा नहीं है, हकीकत में नहीं। वो जो खवातीन दावत तबलीग में होंगी वो लोगों को बताएंगे ऐसा नहीं है, प्रोपेगेंडा इसका कोई मसला नहीं। इसी तरह हम देखते हैं जदीद मीडिया में मुस्लिम खवातीन के मसाइल गलत पेश किए जा रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए या उसका हल पेश करने के लिए कोई मुस्लिम खातून मौजूद नहीं। जदीद मीडिया में मुसलमान खातून की इस्लाह के लिए हल भी वो दे रहे हैं, मतलब सोल्यूशंस दे रहे हैं, इसका ये हल है। लेकिन वहां कोई खातून बैठ के नहीं बोल रही कि ऑलरेडी हल मौजूद है, ऑलरेडी वहां पास हल है। ट्रिपल तलाक का मसला हो तो ऑलरेडी ट्रिपल तलाक का माना क्या, वो 3 क्यों थी, वो 1 फिर 2 और वो 3 थी, वो ऑलरेडी होती। उन मर्दों की और उन लोगों की जहालत थी जिन लोगों ने उसको एक साथ दिया। शरीयत का कोई मसला था ही नहीं इसके, लेकिन मर्दी जा के चिल्ला रहे हैं, मर्दी बोल रहे हैं, कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं, गैर मुस्लिम उसमें आवाज उठा रहे, हर कोई बोल रहा है। तो आज के दौर में याद रखिए मीडिया मुस्लिम खवातीन को उनके मसाइल का हल भी दे रहा है। पहले प्रोपेगेंडा कर रहा है आप जुल्म के तहत दबे हुए, हल क्या है, बुर्खा उतार दो आजादी। मुस्लिम औरत जो जुल्म के तहत दबी हुई तलाक की, हल क्या है, तुम भी मनचाही अमल करो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये सब दिया जा रहा है आप समझ। तो आप क्या करेंगे जब आपको मीडिया में जाना, वहाँ मसाइल का लोग पेश करेंगे हल, आप शरई हल पेश कर सकते हो, ऐसा नहीं ये हल है और ये करना। इसी तरह हम देखते हैं नवी चीज याद रखिए, खवातीन जब दावत देगी याद रखिए तो खुद भी इंशाल्लाह इस्तिकामत दीन पर अमल करेंगे। जब वो दावत देंगी तो खुद भी इस पे जमी रहेंगे। अब हमारे पास खवातीन का क्या रोल किरदार है मुझे बताइए समाज में, दीनी एतबार से बताइए। दीनी एतबार से मस्जिद में एंट्री आप लोगों को चंद मस्जिद छोड़कर, अब अगर इस शहर में 100 मस्जिद है तो कितनी मस्जिदों में आप जा सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, 2 4 5 6, कुछ कुछ शहरों में तो एक भी नहीं है, एक मस्जिद में आपकी एंट्री नहीं, तो वहां आपके पूरे रास्ते बंद। आप समझ, दीन में जब आएंगी, दावत तबलीग में आएंगी तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, खुद जमी रहेंगे, खुद इस्लाह करेंगे। अब मस्जिद के रास्ते बंद। कितने इज्तिमा होते हैं आपके लिए सालाना खास, कुछ इज्तिमा का हाल ये कि इज्तिमा में आप देख भी नहीं सकते मुकर्रिर कौन है, और इज्तिमा में अलग ही गैंग चलते, पूरे गैंग ग्रुप्स आके बैठ गए, रिश्ते तय हो रहे हैं, शादियां तय हो रही, दावत तय हो रही, कपड़े बेचे जा रहे हैं, सब यही चल रहा है। इज्तिमा तो एक अपनी जगह लगा हुआ है, यही सब प्लानिंग चल रही लोगों की। देखिए तो वहां भी कोई मुनज़्ज़म तौर से नहीं, अच्छा सिस्टमेटिकली कोई तरबियत का नज़्म आपके लिए, कोई नज़्म ऐसा किया, कोई कोर्स, कोई फला। हाँ मदरसे कुछ कुछ जगह लड़कियों की है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें आप आम औरत तो फायदा नहीं उठा सकती ना। तो जैसा मर्दों में भी होता, आलिम बनने जाते, आप लोग आम औरत के लिए क्या है, कोई नज़्म सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस और इदारे जो आपकी प्रमोशन, आपकी स्किल, आपके वेलफेयर, आपके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, स्पेशल जैसा कि भाई वुमेन्स एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट वुमेन्स के लिए, हाँ ये सब चीजें, एजुकेशन है कि कोई, वो भी नहीं मिलेंगे। ऐसा जो स्कूल होते कई का लेडीज बच्चियों के खास, गर्ल्स स्कूल, फिर कॉलेज होते गर्ल्स कॉलेज या वुमेन्स कॉलेज, फिर ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। आप तलाश कीजिए कि यहाँ है क्या इतना बड़ा अक्सरियत मुस्लिम इलाका या फुला, आपको दूर दूर तक नहीं मिलेंगे ऐसा देखने के लिए। तो समाज ने इतने बड़े तबके के लिए दीनी और दुनियावी दोनों इंतजाम नहीं किया ना। मसला ये, चलो आप ये बोल सकते थे कि दीनी एतबार से, दुनिया एतबार से भी क्या इंतजाम बताइए, कुछ भी नहीं है। आप समझ, हर आने वाली जदीदियत को आपके खिलाफ समझा जा रहा है, आप भी समझ रहे आपके खिलाफ। आप समझ रहे बात कितना, मतलब हम कितना पीछे रहेंगे याद रखिए। तो जब औरत दावत देंगी वो खुद भी उस पर कायम रहेंगी, और जब दावत नहीं देंगी ना तो खाली लोगों को उसको मनाते रहना पड़ेगा, ऐसा कर लो बेगम, ऐसा कर लो अम्मी, ऐसा कर लो बाजी, ऐसा कर लो बेटी, यही करना पड़ेगा। लेकिन जब वो खुद इस फील्ड में रहेंगे तो खाली उसको याद दिलाना पड़ेगा। दूसरों को तो आप बात करते हैं, आप वहां तो जाते हैं, लेकिन अपनी इस्लाह का क्या बोलता नहीं, तो बताओ तो उन्हें भी ये काम करना चाहिए, आप खाली बोल रहे, तो उसमें भी इस्तिकामत रहती है, उसको एक लगाव रहता।
تو یہ بڑا ضروری یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے یہ چند نکات کے 9 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے. بہرحال جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلم خاتون کا دعوت میں آنا کیوں ضروری ہے. یاد رکھیں اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ آنے والا دور ایسا ہو کہ ہمارے پاس کوئی نمائندگی نہ عورتوں کی. میں لیڈرشپ نہیں کہہ رہا ہوں، نمائندگی کہہ رہا ہوں. نمائندگی نہ ہو، خواتین دین کو جانتی اور سمجھتی نہ ہو، اور اللہ نہ کرے کوئی شرارت کر کے انقلاب لانا چاہے، امت میں خرابی لانا چاہے، اور عورتیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ اس کو سب سے پہلے ہاتھ میں تھام اور کہے کہ ہم یہ لیں گے. جیسا میں نے ایک ملک کا واقعہ سنا دیا جہاں انہوں نے اعلان کر دیا ہر سال جلوس نکال رہے، میرا جسم میری مرضی کی جلوس چالو. کیوں سنوں باپ کی، کیوں سنوں شوہر کی، میں کیا غلام. ایسے ایسے نعرے اس میں دیکھ دیکھ کے تعجب ہو رہا. کوئی اگر والد اپنے بیٹی کی اچھا چاہے تو کیا وہ غلام ہے اپنی والد؟ کوئی اگر انسان گھر کا بھائی بہن کے لیے اچھا ہی چاہے تو کیا وہ اس کا حاکم ہو گیا اور وہ محکوم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے نہیں. ایک آدمی گاڑی چلا رہا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی چلا رہا اور ڈرائیور ساتھ بیٹھا ہے تو کوشش کرتا گھر کی لیڈیز ہو تو ڈرائیور کے ادھر یہ سائڈ بیٹھے. کئی وجوہات میں ایک وجوہات ہوتی ہے جب گاڑیاں ٹکراتی ہیں اور ڈرائیور سائڈ سے پہلے ٹکراتی ہے تو سیف رہے، وہ پیچھے بٹھاتا ہے، سمجھ ایئر بیگز جائے وہاں بٹھاتا ہے. کچھ نہ کچھ یہ احتیاط ہے یا آپ غلام بول کے ایسا سلوک کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ. اگر کوئی وی آئی پی کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے، عام لوگوں سے ملنے نہ دیا جائے، خاص لوگوں میں رکھا جائے، خاص کھانا کھلایا جائے، خاص جگہ اٹھنا اور بیٹھنے دیا ہے تو کیا وہی بولیں گے غلام بنا دیا میرے کو تو آپ نے جیل میں ڈال دیا؟ کیا یہ سوچیں گے نہیں میرے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ؟ آپ بھی بولی تو آپ کے اسپیشل ٹریٹمنٹ کو انہوں نے آپ کو غلام بتا دیا. عورتوں نے اس کو کیچ بھی کر لیا، ہاں واقعی میں غلام ہے، اور نتیجتاً وہ کیا کرے، وہ آزادی چاہ رہے. کس سے؟ مسلم مرد سے. اور وہ مرد کون ہے معلوم؟ ان کا باپ، شوہر، بھائی، بیٹا، اس سے آزادی چاہ رہے ہیں. آپ سمجھیے بات. تو کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے پروپیگنڈا آئے اور کمیونٹی اس کو کیچ کر لے، خواتین اس کو لے لے. میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ ہندوستانی ماحول ہمارا کئی دیگر ممالک انکلوڈنگ کئی مسلم ممالک اور انکلوڈنگ کئی عرب ممالک سے زیادہ اچھا ماشاء اللہ، دینی اعتبار سے، خواتین کے اعتبار سے، ان کے تحفظ کے اعتبار سے. لیکن دوسری جگہ دیکھیں خواتین نے چھوڑ دیا دین کو، دین کے نام پہ کچھ نہیں کرنا چاہتی ہے. بلکہ ایسا آتا ہے کہ کئی جگہ کچھ ممالک میں تو حال یہ ہے کہ وہ بایوڈیٹا دیتے ہیں نا، کیسی لڑکی چاہیے تو وہاں دینا پڑتا نان اسموکنگ چاہیے. مسلم خاتون اسموکنگ کر رہی تو بولتا نان اسموکنگ ہوگی تو میں شادی. اندازہ لگائی برائیاں اس طرح سے جاری. تو جب خاتون دعوت میں رہیں گی تو وہ خود اس پر قائم بھی رہیں گی. لہٰذا آپ لوگوں کو اس میدان میں اس کام میں آنا بے حد ضروری ہے. کوئی اگر اس سے کوئی نکات ہے، کوئی پوائنٹ ہے تو آپ پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ کی طرف ہم بڑھیں گے. دعوتی کام کرنے کے لیے عالمیت کا کورس کرنا ضروری ہے یا پھر اگر اس کو دین کا نالج ہے وہ کافی ہے؟ دیکھیے سوال ہے کہ دعوتی کام کرنے کے لیے عالمہ ہونا ضروری ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ دعوت کے لیے تو ضروری نہیں، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے تو اچھی بات ہے. ضروری ایک الگ لفظ یاد رکھیے، نیڈ ہو جاتی ہے مطلب، یا وہ ہونا ہی چاہیے. تو میں اس کو کنڈیشن نہیں بناؤں گا. اگر ویسی کنڈیشن بنا دیں گے تو شاید ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے. آلریڈی کتنی مدارس ہیں عورتوں کے گنا دیجیے آپ، اور کتنی عالمہ فارغ ہوتی ہے سالانہ گنا دیجیے آپ، اور اس میں سے کتنی ہے جن کو ان کے گھر والے شادی کے بعد فارغ کرتے کہ وہ کام کرے بیچاریاں. تو کتنی ہو تو ایسا ہوا ایسا، اگر نیچے 50 بچیاں عالمہ بن رہی ہے تو 20 بچیوں کو صرف مسجد میں جانے آنے کی اجازت کر رہی ہے، اس کے بعد 5 بچیاں کام کر رہی ہے، ایک آدھ ایسا پیرامڈ بنتے جاتا ہو. آپ سمجھ رہے؟ تو ضروری تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ہاں دین کو سمجھنے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے. لیکن میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے خواتین کے لیے کچھ مدارس وغیرہ ایسے قائم ہوتے ہیں جو شہر میں رہ کر ہی 2 سال 4 سال 6 سال میں کچھ کورسز ہوتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے یہ، تو آپ وہ کورسز کر، لیکن ضروری ٹیگ میں نہیں لگاؤں گا. لیکن ہاں دین کو سمجھنے، اس کی باریکیوں کو سمجھنے، قرآن کو سیدھا سمجھنے، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے، اس فیلڈ میں جانا چاہیے. لیکن دعوت کے لیے کیا بالکل نہیں، ضروری میں نہیں کہوں گا. ہاں جو کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہ بھی کرے تو دین کا علم حاصل کرے اور علماء کے رہنمائی میں، چاہے مردوں میں سے ہو چاہے خواتین میں سے، ان کے رہنمائی میں کام کرتی چلی جائے. جہاں لگے کہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو ان سے کلیئر کر لے، جہاں لگے کوئی بات کرے تو پہلے بتا دے، پوچھ لے، تقریر دکھا دے، سنا دے، بتا دے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جس آپ رہنمائی کے اندر یہ کام بہرحال کر سکتے. سوسائٹی میں عورت کا رول ماڈل کیسا ہونا چاہیے اپ کمنگ؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ سوسائٹی میں عورت کا، خاتون کا رول ماڈل کیا ہو. تو دیکھیے سوسائٹی میں خاتون کا رول ماڈل میں کہوں گا یہ ہو کہ وہ اپنے دین کو سمجھتی ہو، اس نے جو اس کو حقوق ادھیکار رائٹس دیے اس کو وہ مانتی ہو یا منواتی بھی ہو. کئی جگہ ظاہر سی بات اگر کوئی نہ مانے تو گھر والوں کی اصلاح کرتی ہو، اور وہ ویسی مسلم خاتون ہو جس طرح سے دین اس کو چاہتا ہے کہ وہ مسلم خاتون ہو. مطلب یاد رکھیے دین نے اتنے حقوق ماشاءاللہ وہ ایک مسلم خاتون کو دیے جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی آزادیاں دی جس کی کوئی انتہا نہیں، جو مذہبی سطح پر کسی مذہب نے نہیں دی. یہ میں بات کہہ سکتا ہوں چونکہ میں مذہب ادیان کا طالب علم ہوں، کسی نے نہیں دی. اور قوانینی سطح پر بھی دیکھیں تو اتنے ابھی بھی آپ کو رائٹس نہیں ملے ہیں. آج بھی یو ایس میں، یو کے میں عورتیں سیم ویجز کے لیے لڑ رہی ہے، ایکول ویجز کے لیے. مرد کی تنخواہ 8 گھنٹے کی جو ہوتی ہے عورت کی نہیں ہوتی ہے. شریعت میں ڈیفرنس نہیں ویجز کا، سمجھ رہے آپ. 19ویں صدی کے معاف کرنا 20ویں صدی کے آخر میں 1975 کے بعد ایک خاتون کو فوج میں جانے کی اجازت ملی.
اسلام نے اس کو 14 سال 50 سال پہلے بتا دیا وہ جا سکتی ہے، کمپلسری نہیں، بٹ اس کو جانا چاہے، اس کو شوق ہے تو وہ کر سکتے. تو اتنی آزادی، اتنی آلریڈی رائٹس ہم کو مل چکی ہے، آپ کو دی جا چکے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کبھی کبھار کمیونٹی بھی آپ کو رائٹس نہیں دے رہی جو آپ کے حق ہے، حقوق ہے، دینا چاہیے. اور کبھی کبھار یا اکثر آپ کو خود بھی نہیں معلوم آپ کے رائٹس. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ جانے وہ کون ہے، وہ سمجھے اس کے ادھیکار رائٹس کیا ہے، اور پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے، یا سماج کو بتائے کہ میں یہ ہوں اور میرے ادھیکار اور میرا رائٹس یہ بہت امپورٹنٹ یاد ہے. کیونکہ ہم بھی جس سماج میں رہے نا اتنے 100 سالوں سے، میں دیکھتا ہوں اس کو، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم نے بھی مرد ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں حقوق مار دی. دیکھیے میں ایک عام اپنے تقریر میں بات کہتا ہوں کہ جنرلی ہم لوگوں کے پاس باتیں آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے بہت تعداد میں خواتین بہت زیادہ بہت چاہتی ہیں، اور وہ ان کی دعائیں یاد رکھی، جس سے میں یہاں تک ہماری مائیں ہماری بہنیں جو دعائیں کرتی ہیں ہمارے لیے. تو میں نے اس کا کنکلوژن نکالا کیوں وہ لوگ اتنا چاہتے ہیں، کیوں وہ تقریر کو پسند کرتے ہیں. پہلی چیز، میں نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی، آپ اس لیے نہیں کہ میں چاہتا تھا آپ کا سپورٹ اور ووٹ ملے مجھے، لیکن میں نے دیکھا کہ کیا میری والدہ کے سامنے ایسی بات کر سکتا ہوں. ایسے لوگ کر دیتے ہیں، بے پردہ ہو چکی ہے، عورتیں ننگی ہو چکی ہے، ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں تقریروں میں. کیا میں ہمت کروں گا میری والدین اور بہنوں کے سامنے ایسی تقریر دینے کی، ان کو بولنے کی؟ غلطی ہے بھی تو ایسا بول سکتا ہوں میں. یا کوئی ایسے مجلس سے مرد بیٹھے اور کیا مردوں کی اصلاح کر سکتا ہوں؟ مرد سود خور ہو چکے ہیں، سود پہ بزنس چلا رہے، ہمت کر سکتا ہوں کوئی امام صاحب؟ خواتین کا آپ نے آسانی سے بول کے چلے گئے تقریر کے اندر، کیسا آپ نے ہمت کی بولنے کی؟ اچھا خبروں کو آپ دیکھ لیجیے، ون سائیڈڈ، مطلب یہ ظلم ہے ایک طرح سے، میں مانتا ہوں ون سائیڈڈ. امت کی لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر رہی ہے، امت کی لڑکیاں فلاں کر رہی ہے. میرا بیسک کوشچن ہے، میرے گھر سے کوئی آدمی بھاگ گیا، اس کو پیپر میں اعلان کرتا میں، کیا اس نیوز کو چھپا لیتا؟ ایسا دیکھیں آپ نے کہ میں ایسا لکھ کے لگا میری بھی بھاگ گئی، آپ کو آگے اچرا رہے، ایسا ہم کو خبر ملی آپ کی بھی بھاگ. ختم کرو اب بات کو یار، عزت کا سوال ہے، چھوڑو. ایسا سمجھ رہے بات، کوئی اعلان نہیں کرتا، یہاں اخباروں میں چھاپ رہا، کیا تو بولے اس سے مردوں کو غیرت آئیں گی. لیکن آپ مردوں کی غیرت کے چکر میں پوری عورتوں کی عزت اتار سکتے ہیں کیا آپ؟ ہاں نیوز ایسی چھپنا چاہیے، بے غیرت مردوں نے مسلم جو ہے جائز کی لعنت کی وجہ سے نکاح نہیں کیا، تو ہماری ایک مسلم بہن نے پسند کیا کہ دوسرے سے شادی کر لیں، تو ہم کو غیرت آئیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو نیوز بھی میں نے ایسی پڑھی. تو کہیں نہ کہیں سماج نے بھی جب دیکھا کہ آپ نے ان کے اپنے رائٹس ڈیمانڈ، میں آپ کو بہکانے نہیں آؤں یاد رکھیے، لیکن میں بول رہا ہوں ڈیمانڈ نہیں کیے تو نتیجتاً یہ ہوگا. کئی جگہ حقوق دیے گئے تو لوگوں نے اتنے زیادہ حق لے لیے پھر مردوں کو لگا یار یہ آزادی دینا نہیں چاہیے. آپ سمجھے بات؟ مطلب کہیں جگہ حذف کر لیا، مطلب چھپا دی اس چیز کو، پھر کہ مت دو نہیں تو یہی کریں گے. تو بولتے نہیں مت دو، اتنی چھوٹ دی تو کیا ہوگا، یہ پوری ڈھیل لے لیں گے. تو میں کہتا ہوں نہیں، جس کا جو حق ہے اس کو اتنا رائٹ دے دو. اگر وہ مس یوز کرتا اللہ کے پاس وہ جواب دے، ابیوز کرتا غلط وہ جواب دے. لیکن ہم اسے حذف بھی کر لیے، کچھ باتیں بتائی نہیں جاتی، نہیں بتائیں گے تو فلاں ہوگا. اور کچھ بار کیا ہو گیا، جب رائٹس دیے گئے، میں نے کہا نا، اس کو مس یوز ہی بہت کیا گیا. مطلب سمپل چیزوں کو بھی اتنا کھچ کر بتایا گیا کہ کیا ساس کی خدمت پر واجب ہے، اس کو کوئی سوال کرا توڑ موڑ. ویسے بیسک کوشچنس آپ کر رہے ہیں، کسی بھی انسان کی بزرگ کی خدمت آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میرے پڑوس میں ایک بڑی عورت ہے، کیا اس کی خدمت میرے پہ واجب ہے؟ وہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے بڑی عورت. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پوچھنے کا نہیں، کچھ بیسک چیزیں جو چل جاتا ہے. اب شرعی پہ ہر چیز سے فتوا پائیں گے تو مشکل ہوں گی، تو وہاں پھر کیا ہوگا، عجیب و غریب معاملات کھڑے ہونا شروع ہو گئے. مطلب رائٹس ایسے ڈیمانڈ کیے لوگوں نے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک سمجھدار ہونے کے ناطے انسان، ابھی آپ کو لگ رہا ہے 100% رائٹس آپ کے نہیں، تو ابھی آپ 100% ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، 5%، 10%، اور ایک ماحول بنے گا آپ میں، نہیں تو آپ کی بچیوں کے آنے تک ماحول اور ہوگا. تو مسلم خاتون انڈیپینڈنٹ ہو، شریعت نے جو اس کو انڈیپینڈنسی دی ہے، بہت مختاری دی ہے شریعت نے، کتنی دی ہے. آپ کبھی میں سوچتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے قافلے لے جا رہے، وہ واقعہ چلی سنیے گی تو چھوڑ دیجیے آپ. عبداللہ ابن مسعود، ان کی اہلیہ آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ عبداللہ کو دے دوں، چونکہ وہ آپ سے سوال کرنے میں شرما رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، مطلب سوچو آپ، ایک عورت کی ملکیت الگ اور شوہر کی ملکیت الگ. ایسا کہیں سوچتے ہیں ابھی آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کو الگ، آپ کے اکاؤنٹ کے پاس ہوگی، ان کے پاس ہی، آپ کے شوہر کے پاس. آپ کے سونے کی مالک اور آپ کی جائیداد کے مالک وہی بن کے بیٹھے. اتنی انڈیپینڈنٹ خاتون تھی کہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے، والد سے ملی ہوں گی، وہ اس کی مالک ہے، تحفے میں آئی ہوں گی، وہ اس کی مالک ہے، مالک غنیمت ہو سکتا ملا ہوں گا، وہ اس کی مالک تھی. اور وہ پوچھ رہی ہے میں کیا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دو. شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی، تو شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، لیکن بیوی کی ذمہ داری شوہر، کیا کروں، کسی اور کو دے تو کیا اس کو دے. آپ دیکھو کتنا انڈیپینڈنٹ ہے نا وہ خاتون. میں شرعی انڈیپینڈنسی کی بات کر رہا ہوں، یہ دنیا بھی نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے میرا جس میری مرضی کر، نہیں ویسا نہیں. کتنی انڈیپینڈنٹ تھی خاتون ماشاءاللہ. تو وہ کبھی کبھار واقعات پڑھ کے تعجب بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے بھی. لیکن چلیے ایک علم آ رہا ہے، ایک ماحول انشاءاللہ بن رہا ہے، دھیرے دھیرے کر کے حالات بنیں گے. تو ایک مسلم خاتون اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جتنا اس کو شریعت نے رکھا. میں چاہوں گا ویسا اس کو دیکھو. آج دیکھیے بڑی اہم چیز ہے کہ خواتین کے کیا حقوق اسلام نے دیے. اور جیسا میں کہہ رہا تھا،
جیسا علم کی کمی یہاں ہے ویسا علم کی کمی دوسری طرف بھی ہے، مطلب دوسرا فریق بھی کہیں نہ کہیں اسی اس کے اندر ہے۔ اور کچھ جگہ تو حذف کر دیے گئے چونکہ آپ سامنے نہیں تھے، جس کو جو چاہا اس نے بول دیا، کچھ جگہ جانتے مجھتے آپ کے رائٹس نہیں دیے گئے، اور کچھ جگہ لوگ دینے کی کوشش کرے لیکن ماحول بھی مجبور کرتا ہے۔ ایسا ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ لیجیے اب میں ہوں، میری بیوی کو میں حق دینا چاہ رہا ہوں، میری والدہ نہیں چاہتی وہ، اب میری والدہ بھی تو ایک عورت ہی ہے نا اپنے آپ میں، وہ نہیں چاہتی اتنا انڈیپینڈنٹ میں اپنی وائف کو رکھوں جتنا انڈیپینڈنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رکھتے تھے اور صحابہ رکھتے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں پریشر سب طرف سے ہے، کہیں نہ کہیں مفادات سب طرف سے آگے ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں۔ جیسا اگر ایک مثال لے لیجیے، خالی ایک خاتون کی مثال، اس کی بیٹی اور اس کے بہو کے اندر وہ فرق آپ حقوق کے دینے کا سمجھ میں آ جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، وہ اپنی بیٹی کے تعلق سے چاہتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی رہے، وہ اگر اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرے تو اگر شوہر میں استطاعت ہے اس کی ڈیمانڈ پوری کی جائے، وہ اگر یہ ڈیمانڈ کرے کہ میں اپنے والدہ کے گھر پہ جانے کی چل ڈیمانڈ ریکویسٹ کرے تو اس کی ریکویسٹ پوری کی جائے، ساری چیزیں۔ اور یہ عورت کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، میری بیٹی کے جو ادھیکار ہے رائٹ سے ملنا چاہیے، لیکن اسی اگر وقت میں دیکھیں تو یہی کام اپنے بہو کے ساتھ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، وہ حذف کر جاتی پوری چیزیں۔ ہاں ہماری بیٹی آ سکتی چونکہ ان کے 3 بھائی ہیں نا، وہ تو ان کی بیویاں رہتی، تم اکیلے نا، میرے کو تم چھوڑ کے آنا، تم بہت لاڑکے ہیں میرے، میں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی تم کو اکیلے، نہیں ہمارا گھر بڑا ہے نا تو وہ آ سکتے، تمہارا امی گھر چھوٹا ہے تم نہیں جا سکتے۔ تو آن دا سیم پیج وہ ایک طرف حقوق ڈیمانڈ کرتی ہے، دوسری طرف حقوق کو حذف کرنا چاہتی ہے۔ تو یہی کمیونٹی میں مردوں نے بھی کیا کہ انہوں نے کچھ حقوق بتا دیے اور کچھ حقوق حذف کر لی۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خواتین کے حقوق سب کو بتائیں اور سب انسان یہ کوشش کرے جس کا جو حق ہے وہ دے دے۔ جیسے ہم بولے پڑوسیوں کی حقوق، تو میں کیا بن جاتا ہوں معلوم، پڑوسی، ہاں دیکھو میرا پڑوسی حق نہیں دے رہا، جبکہ مجھے بننا چاہیے کہیں میرا پڑوسی میرے سے پریشان تو نہیں ہے، میں وہاں وہ چھوڑ کے میں سوچتا ہوں میرا پڑوسی میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ہمارے رائٹس کیا پہلے جانیں، اس کو لوگوں میں بتایا جائے۔ اور دیکھیے سماج کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، آپ اچانک نہیں چھین سکتے ہو۔ اچھا کمپلیٹلی آپ کسی کا حق دبا دیں گے تو جو پھر تبدیلی آتی کیسی آتی، میں ملک کا نام لینا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھ لیا انہوں نے اتنے حقوق دبا دی ایک طرح سے، رائٹ ٹو پراپرٹی لے لیا ان سے، ابھی بھی رائٹ ٹو پراپرٹی نہیں ہے اس ملک میں نام نہیں لے رہا ہوں، رائٹ ٹو ڈرائیونگ نہیں تھا، ابھی دیا انہوں نے جسٹ رائٹ ٹو ڈرائیونگ، یہ پہلے سے تھا اسلام میں۔ تو آج کے دور میں آپ بولے ٹرک چلاؤ، ٹریلر چلاؤ، جو بھی ہوتا آپ کی جو حدود میں آپ کی جو ضرورت ہے آپ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو آپ نے ڈرائیونگ بند کر دی، ان کے اتنے حق دبا دیے، رائٹ ٹو پراپرٹی وہ کر دیا، جو بھی ہوا آج انہوں نے کیا کیا اپنے حق کے نام پہ، آپ دیکھ ملک کی شکل بدل دی پوری، ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے جب حقوق کو دبا دیا جاتا ہے اور زمانے دراز تک اس کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ دیکھیے ظلم ہے وہ، اور جب ظلم کسی سماج میں ہوتا ہے تو لوگ بدلہ لینے اٹھتے ہیں اس کے خلاف۔ تو وہی ہوا پھر ایک طرح سے جو وبال آیا، آپ دیکھیے پہلے پردے کا یہ عالم کی آپ کی آنکھیں نہیں دکھتی تھی، اور اب بے پردی کی یہ عالم کی آپ ڈھونڈ رہے کہ پردہ کہاں گیا اس کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں چند سالوں میں یہ تبدیلی پورے ملک میں آ گئی۔ تو میری گزارش رہیں گی میرے سننے والوں سے، جس کا جو حق ہے اس کو دینا چاہیے، اس کو دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ فطرت مت رکھیے، وہ جو میں ابھی بتایا تھا نا، نہیں وہ پہلے اتنا مس یوز کر رہے تو ہم جو رائٹ ہے وہ نہیں، جو حق ہے وہ دے دو، اس کے آگے مس یوز بتا دو۔ ہم کیا کریں، مس یوز کریں گے بول کے رائٹ بھی نہیں دے رہے ہیں، جیسا کہ دف کی اجازت ہے تو آپ کیا کریں پورے چھین، نہیں وہ بولو ہی مت ان کو، نہیں تو جو ہے وہ تو دے دو نا، اس کے آگے کریں گے ان کا مسئلہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ بہت ساری چیزیں، ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں لیکن مثالیں دے رہا ہوں، تو آپ بولیں گے اب میں اپنے شوہر کو زکات دینا شروع کر دوں، پیسے دینے والا، میں صرف مثالیں دے رہا ہوں آپ۔ امہات المومنین کے تعلق سے آتا، دیکھیے عرب کے اندر اگر بالوں کی صفائی نہ ہو برابر تو جوئیں بہت زیادہ ہو جاتی، جوئیں ہوتی ہے اس سے بہت بیماریاں ہوتی، معلوم اتنی ہو جاتی تھی کہ ٹپک بھی سکتی ہو، اتنی اس سے زخم ہوتے ہیں قسم، سمجھ؟ تو کچھ امہات المومنین جو ہے بال چھوٹے رکھتی تھی، ہاں بس چھوٹے بال والے تو ایک دم گھر میں شوہر بھی چھڑ جائیں گا اور سسر تو بالکل بولیں گا یہ کیا لا لی تم نے اٹھا کے، چلیں گے ہی نہیں۔ کہا ہے اس کی ضرورت ہے، اس کی پسند ہے، اس کی چوائس ہے، وہ کریں۔ روایت میں آتا امہات المومنین کے بال ایسی ہوتے تھے کیونکہ وہ مینٹین نہیں کر پاتی، میں ریکمینڈ نہیں کر رہا لیکن میں بتا رہا ہوں آپ سمجھ رہے بات کو میرے۔ تو کئی چیزیں کتنے رائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا آزاد سماج ہے کہ عورت کی ضرورت کے تحت وہ کئی چینجز اپنے اندر لاتے۔ کچھ کہا یہ تھا کہ وہ چوٹیاں دالے ہوئے ہمیشہ رکھتی تھی، چھوٹی چھوٹی چونکہ گنگرالے بال ہوتے ہیں ایک دم کرلی افریقن جو ہوتے ٹائپ، اس کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے، اس کو دھو بھی نہیں سکتے آپ، تو چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بڑی محنت سے بنتی تھی، تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی غسل کے اندر، معلوم خالی اس کے اندر پانی چل جائے کافی، کتنی سہولت ہے آپ دیکھیے۔ تو بہرحال ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کے چند چیزوں کی وجہ سے یہ سوچ رہے کہ نہیں زیادہ لیں گے بول کے پورا مار دے رہے، اور کچھ جگہ یہ ہو رہا کہ رائٹس دیا ہے تو بہت مس یوز ہو رہے، تو ہمیں چاہیے اعتدال کا راستہ ہم اس معاملے میں۔ سوال ہے کیا دعوتی کام کے لیے صرف دین کا علم رکھنا کافی ہے؟ تو یاد رکھیے دعوتی کام کے لیے دین کا علم تو دعوت کے لیے الحمدللہ کافی ہے، لیکن دنیا کا نالج اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے دعوتی کام کو اور کمپیٹیبل بناتا ہے اور لوگوں کے سمجھنا اور زیادہ آسان ہوتا ہے، بس یہ بول سکتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئیں گی کہ بھائی آپ کے پاس کوئی دنیاوی صنعت نہیں تو آپ نہیں کرنے، نہیں کمی نہیں آئیں گی انشاءاللہ، لیکن اس کو ریلیٹ کرنے میں جو آپ کو آپ کا علم فائدہ دے گا دنیاوی۔ اچھا دنیاوی علم کے لیے میں ڈگری بھی نہیں بولوں گا آپ کو، مطلب لٹریسی
और एजुकेशन दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है, दोनों अलग अलग चीजें। हमारे पास अक्सर लोग लिटरेट है लेकिन एजुकेटेड आज भी नहीं हो, उनको माओ से बात करना नहीं आता तो क्या लिटरेसी, डॉक्टर बनने में बड़े बड़े, लेकिन माओ से बात करने की तमीज नहीं, तो पता चला लिटरेट है, डिग्री होल्डर है, एजुकेटेड नहीं। समझ रहे आप? बच्चा है आपका पानी की बोतल लेके जा रहा है, एक आदमी रास्ते में प्यासा मिल रहा है फिर भी उसको देता नहीं, तो बच्चे को आप लिटरेट तो बना रहे, अभी भी एजुकेटेड नहीं बना, उसको नहीं पता है कि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। आप समझ रहे? तो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, तो नहीं, लेकिन उसमें दुनिया की समझ बोलूंगा मैं, डिग्री के जरिए भी हो सकती, नॉन डिग्री भी हो सकती। पहले जमाने में क्या था, 5वीं 6ठी 9वीं ऐसे पढ़े हुए होते थे लोग, लेकिन बहुत बड़ी डिग्री थी, वो भी याद रखिए, इतना शऊर इल्म और अक्ल होती थी माशाअल्लाह लोगों में। बहरहाल तो आपको दुनिया की समझ होना चाहिए। दुनिया की समझ आपको क्या करेंगे, आपकी बात को रिलेट करेंगे और हर आदमी अपने आप को जोड़ेंगे आपसे, अरे ये तो मेरा ही मसला बोल रहे हैं, अरे ये तो हमारा इशू है। जैसा मिसाल के तौर पर एक तकरीर करने वाली लेडी है, वो तकरीर करी कॉलेज के बारे में जो कॉलेज कभी देखा ही नहीं उसने, तो वो रिलेट नहीं कर सकी कभी अपनी तकरीर को कॉलेज गोइंग लड़कियों से। रीजन, उसने कॉलेज देखा नहीं, वो गई ना वो अलग बात है, लेकिन उसने देखना या जानना चाहिए उसके बारे में कॉलेज में क्या क्या होता है। आप समझ रहे हैं बात? तो उससे इंसान को इल्म आ जाता है क्या हो रहा है, तो उससे इंशाअल्लाह वो दुनियावी एजुकेशन से वो बहुत अच्छे से अपनी तकरीरों को रिलेट करके रिसर्च बेस्ड वर्क कर सकेंगी। ना भी हो तो इंशाल्लाह दीन का इल्म इंसान के लिए दुनिया और आखिरत के लिए काफी इंशाल्लाह। देखिए, दीन का काम करने के लिए कोई जमात से जुड़कर काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जमात का है तो आप जुड़ जाइए, फायदा है। क्योंकि एक इमारत खुद की खड़े करने के मुकाबले में खड़ी बनी बना इमारत के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दे, मतलब ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जमाती। अगर आपको लग रहा कोई काम नहीं कर रहा है, आप खुद करें। आपको लग रहा है जमात के साथ काम करने में आपको ज्यादा फायदा, आप उनके साथ जुड़ जाए। ये डिपेंड है, जैसे आपके पास हो सकता है बहुत सारी जमातें हो, कहीं ऐसे इलाके मुसलमानों के जहाँ मस्जिद नहीं जल्दी, तो जमात तो दूर की आती है, कभी कभार हफ्ते में एक जमात आती है, तो मैं वहाँ क्या कहूँ, मैं कहूँगा इंडिपेंडेंटली कीजिए, काम शुरू कीजिए, बस आप रुकिए मत इसके लिए। लेकिन जहाँ ऑलरेडी सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, सिस्टम चल रहा है, सारी चीजें हैं, आप एक बार रिक्वेस्ट कीजिए कि हम लोग काम करना चाह रहे हैं, हमको ये फैसिलिटीज दी जाए तो हम शुरू करते हैं। अगर वो उसको ना माने और आपको लगता है ये कम्युनिटी की उसकी जरूरत है, तो फिर क्या करे, उतना काम जो उनके साथ कर सकते हैं वहाँ करे, बाकी काम को आपको लगता है ये अलग से करना चाहिए तो आप उसको करते रहे। काम लेकिन होना चाहिए, आप काम करते रहे इंशाअल्लाह। इसी पे अपनी बात को हम खत्म करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।